السلام علیکم گائز، اٹس می محمد یاسر. ویلکم ٹو محمد یاسر اسپیچز. تو آج اس اسٹوڈیو کے اندر ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ جو شادیوں کے اندر بے غیرتی بے حیائی ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو میں بتاتے خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ کچھ ہی دن پہلے میں کس شادی کے اندر گیا تو ادھر میں نے دیکھا کہ مس گیدرنگ چل رہی تھی، یعنی عورتیں اور خواتین اور مرد جو تھے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے. تو میں نے یار کسی کو کہا کہ یار یہ تو اسلام کے اندر جو ہے ناجائز چیز ہے، یہ عورتوں کو باپردہ رہنا چاہیے. آپ تو کھلے عام ایسے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بٹھا رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ تھا کہ بھائی دیکھو، آپ ان پڑھ لوگ ہیں، آپ کے اندر شعور نہیں ہے. ہمارے اندر جو ہے تعلیم پڑھنے سے شعور آ جاتا ہے، اسی لیے ہم مس گیدرنگ کرتے ہیں اور گرل فرینڈس وغیرہ بناتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کیا یہ شعور، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو شعور ملا تھا. کیا آپ مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور سے زیادہ یہ شعور ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل، یہ دیکھو ابھی ماحول ایک جیسا ہے، عورتوں کو بالکل آزادی ہے وہی. تو پھر میں نے اس کو ایک شعر سنایا اور اس کے بعد میں آپ کو پوری مکمل بات بتاتا ہوں. اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، افلاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو پھر میں نے اس بندے کو کہا کہ بھائی ایک دیکھیں، آپ بات سنیں، اگر آپ کو بےغیرت بننا ہے تو مکمل بےغیرت بنے نا. ایسی بےغیرتی نہیں کرنی کہ دیکھیں آپس میں لڑکا لڑکی ریلیشن شپ ہو گیا، بیٹھ گئے آپس میں اور ادھر ہی گرل فرینڈ ہو گئے، کسی کی بیٹی کا نمبر لے لیا، کسی کی بہن کا نمبر لے لیا، اس مس گیدرنگ کے اندر کسی کی ماں کا نمبر لے لیا. ہاں تو اس نے کہا، میں نے کہا یہ آپ کو برداشت کرنا ہے، بےغیرت بننا ہے تو مکمل بنے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپس میں غیر ناجائز تعلقات ہو گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے امریکہ کے اندر میں نے امریکہ کے بندے کے ساتھ میں نے ابھی یہ کچھ ماہ پہلے ملاقات کی تھی. تو اس نے مجھے بتایا تھا ہمارے یہاں اس چیز پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ کسی شوہر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی بیوی سے پوچھے کہ یہ بندہ کون ہے اور تم نے اس کے ساتھ رات کیوں گزاری ہے. اگر پوچھے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کو پولیس قید کرے گی اور اس سے جرمانہ بھی لگے، اسے جوتے بھی لگائے گی. تو برِ صغیر پر جب انگریزوں کی یہ حکومت چل رہی تھی تو اس وقت یہی تھا کہ جب کوئی عورت کسی کے ساتھ ناجائز تعلق بناتی ہے، اس کے ساتھ رات گزارتی ہے، تو کسی مرد کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ کسی عورت سے یہ پوچھے کہ آپ نے اس کے ساتھ رات کیوں گزاری ہے. اگر پوچھتا تھا تو اس کے اوپر 50 روپیہ جرمانہ لگتا تھا. ابھی آپ دیکھیں، بےغیرت بننا ہے تو مکمل بےغیرت بنے، اگر مومن بننا ہے تو مکمل مومن بنے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن غر کریم والفاجر یؤمن نعیم. مومن جو ہے وہ سیدھا سادہ سخی ہوتا ہے اور فاجر جو ہے وہ بہت زیادہ حرامی قسم کا انسان ہوتا ہے. تو خدا را ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ کو اکیلا مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اس بنا پر ہم زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہمیں باتیں کہہ رہا ہے ہم اس کے اوپر یقین بھی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہیں کہ آپ اس طرح کا عمل کریں کہ آپ کی زندگی صفات والی بن جائے گی. لیکن آج کل ہم خود لبرل لوگوں کے ساتھ لگ گئے ہیں. تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی تعلیم پر جو ایسا شعور لائے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھے. مرد جو ہے اور عورت جو ہے وہ مرد سے کئی گنا بہتر ہے اور عورت مائل ہونے والی ہے. عورت جو ہے وہ تکڑی جلدی مائل ہو جاتی ہے کسی دوسرے کی طرف. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے پردے کا حکم کیا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر کسی مردوں کو مائل کرنے کی وجہ سے بے پردہ نکلتی ہے، اگر وہ کوئی بھی شخص اسی کے یہاں مائل ہو گیا یا مائل کوئی شخص ہو یا نہ ہو، اگر وہ
جو ہے اسی نیت سے نکلتی ہے اور پردہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی اس کے پاس نہیں جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر ہم مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے جو ہیں فرمانوں پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر پولیس والا جو ہے وہ کسی کو جا کر بس کو ڈکیٹ لے، لوٹ لے، یا کسی سے موبائل فون اسنیچنگ کر لے تو ہم کیا کہیں گے؟ لعنت بھیجیں گے اس پر، یار آپ پولیس والے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر مسلمان اپنے جو ہے وہ فرض سے ہٹ جائے گا، اپنے دین کے فرائض سے ہٹ جائے گا تو خدا کی قسم اللہ رب العزت اور ملائک اس کے اوپر صبح شام لعنت بھیجتے ہیں۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔